پنجاب یونیورسٹی شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان کا چوتھا جلسہ تقسیم اسناد 25 سپٹمبر کو منعقد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر تھے، جبکہ صدارت رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے کی۔ جلوس علمی پنڈال میں داخل ہوا تو طلبہ و طالبات نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ جلسہ تقسیم اسناد کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ تلاوت کلام پاک پڑھنے کا شرف عبداللہ چیمہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت شبانہ عباس نے حاصل کی۔ چیئرمین شعبہ تاریخ ڈاکٹر محبوب حسین نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور اس کانوکیشن کی غرض و غایت بتائی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا، اگر میں ان کے نام دوں تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن شیخ عبدالرشید، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو کہ پاکستان کے وزیر تعلیم بھی رہے، ڈاکٹر ریاض الاسلام، ڈاکٹر یار محمد، پروفیسر محمد اسلم، پروفیسر اکرام الملک، پروفیسر علی عباس، پروفیسر سید قمر عباس، پروفیسر ڈاکٹر سید قلب عابد، پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب کے نام خصوصی کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ اور آج بھی اس کی جو فیکلٹی ہے، یہ پاکستان کی جو جامعات ہیں مختلف اور جہاں پر شعبہ تاریخ موجود ہیں، ان میں سے ون آف دی بیسٹ ٹیچنگ فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آخر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فیوچر میں آئندہ ہماری زندگی میں کامیابی سے۔ تھینک یو۔ اس موقع پر مختلف پروگرامز کے کوآرڈینیٹرز نے امیدوار پیش کیے کہ ان کو ڈگریز جاری کی جائیں۔ ایم اے ہسٹری پروگرام ان امیدواروں کو جو امتحان کے بعد ایم اے کی سند کے حقدار قرار دیے گئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جب مختلف کوآرڈینیٹرز نے امیدواروں کو پیش کر دیا تو معزز مہمان نے تفویض کردہ اختیارات کے تحت انہیں قبائے فضیلت پہننے کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر ڈگریز کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے پی ایچ ڈی، پھر ایم فل، پھر ایم اے ہسٹری اور بعد ازاں ایم اے پاکستان اسٹڈیز کے طلبہ و طالبات نے ڈگریز وصول کی۔
ڈگریز کی تقسیم کے بعد رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہو کر انہیں مبارکباد دی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا: ہمارے لیے ہسٹری کے اوپر بولنے والا مشکل ہوتا ہے. میں ایز وائس چانسلر میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، جو کہ پاکستان کی سب سے قدیم جامعہ ہے، اور یقینی طور پر یہاں سے گریجویشن کرنا، یہاں پہ پہلے یہ کہ داخلہ ملنا اور پھر یہاں سے گریجویشن اپنی تعلیم کو مکمل کرنا، یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. اور آج آپ نے ایک بہت ہی میجر پورشن آف یور لائف جو تعلیم ہے آپ نے مکمل کی. We are proud of you. Many, many congratulations to all of you and your parents and your second members. Thank you so much. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا: تو اس یونیورسٹی جب بھی مجھے بلائے گی تو میں کیوں نہیں آؤں گا. میں ہمیشہ آپ آدھی آواز بھی دیں تو میں حاضر ہوں. آپ سب میرے ڈاکٹر محبوب حسین سے دوستی اور تعلق بہت پرانا ہے، اور اس زمانے سے ہے جب یہ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑا کرتے تھے. اور ڈاکٹر محبوب ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی کے ان چند متحرک ترین اساتذہ میں سے ہیں جو سنڈیکیٹ کے ممبر بھی رہے، پریزیڈنٹ بھی رہے اس کے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے. تو اس کے بعد ان کی ایک کتاب یا پارلیمانی سسٹم کے اوپر آئی اور آکسفورڈ میں انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی. تو میں بنیادی طور پہ ایک کیمیکل انجینئر ہوں، لیکن کبھی کبھار ہسٹری کی کوئی کتاب اور پاکستان اسٹڈی سے متعلق مثلاً اسٹینلے والپورٹ کی کتاب، ہیکٹر بولتھف کی کتاب، یا مولانا آزاد کی انڈیا ونز فریڈم، تو یہ میں پڑھتا رہا. اور ان سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ایک مورخ ہے. جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار وہ یاد دلاتے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ نے فرعون سے یہ کہا، جب ابراہیم نمرود سے یہ کہہ رہے تھے، یاد کرو جب قوم عاد کا یہ زمانہ تھا، یاد کرو جب ثمود کا یہ واقعہ تھا، یاد کرو جب ابراہیم حملہ آور ہو رہا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی 750 آیات قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہواؤں کے آنے میں، بارشوں کے برسنے میں، ستاروں کے اور سیاروں کے آربٹس کے اندر چلنے میں، اور ایک دوسرے کو نہ ٹکرانے. اور یہ پھر ایک ایسا ریلیجن، ایک ایسا دین جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی، اور ہماری 750 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو ہمیں علم حاصل کرنے کے اوپر ابھار رہی ہیں، جو ہمیں پرسویٹ کرتی ہیں کہ تم علم حاصل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کافروں کو، کہ اگر تم مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو غور و فکر، تدبر، تفکر کی یہ دعوت یہ بار بار آپ کو قرآن مجید سے ملتی ہے. پھر واقعات کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، چاہے وہ حضرت یوسف کا قصہ کیوں نہ ہو، دوسرے انبیاء کرام کے قصے کیوں نہ ہو. تو وہ پوری ایک ہسٹری کے چیدہ باتوں کے ہنٹس دیے جاتے ہیں جس کے اوپر پھر مسلمان مورخین اور مفسرین نے اپنے ایک پورے علم کو، ایک فیکلٹی آف نالج کو ایوالو کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے 2 حوالوں سے آپ خوش قسمت ہے کہ ایک آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا، اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو 1932 سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور پھر ایک ایسے سبجیکٹ کو آپ نے اختیار کیا، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو عام طور پہ آرٹس کے اندر کنسیڈر کیا جائے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر ہسٹری کا گریجویٹ آپ کو وہ ریسرچ، وہ ایک ریسرچر ہے، وہ ایک نالج ورکر ہے. یعنی ہسٹری بغیر ریسرچ کے ہو ہی نہیں سکتی. آج ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی ہے اور نئے علم کی تخلیق کرنی ہے، اور یونیورسٹیز کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ کریشن آف نیو نالج. تو ہسٹورین جو ہے یہ ایک ہسٹری کا گریجویٹ یا اس کا ایک اسکالر ہے، اس کا بنیادی کام ہی ریسرچ کرنا ہے، اس کا سورسز تک جانا، وہ سیکنڈری سورسز کو کھنگالتا ہے، پرائمری ایکسپیریمنٹیشن کرتا ہے، پھر ان کی ریزننگ کرتا ہے، ان کی کریٹیکل ریزننگ کرتا ہے، ان کے اوپر آرگو کرتا ہے، ان پہ پورے پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اور ایک نیریٹو کو،
खड़ा करता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, वो एक हिस्ट्री का जो स्कॉलर है या एक ग्रेजुएट है उसको सिखाया जाता है। अब दिलों से इल्मी पिंडाल से हॉल से बाहर जाएगा। डिग्रीज वसूल करने के बाद तलबा और तालिबात ने तस्वीर बनवाई। इस मौके पर लंच का एहतमाम किया गया था। वो लंच से लुत्फ़अंदोज़ हुए, आपस में खुशगपियाँ की और इस कॉन्वोकेशन को एंजॉय किया। मैं इससे पहले इंग्लैंड में थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्वोकेशन की वजह से अपनी डिग्री के लिए यहाँ पर आई हूँ। बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले और इवन लगा ही नहीं कि ये हम अपने मतलब कहीं और पढ़ रहे हैं। हम तो अपने ऐसे लगा था फैमिली मेम्बर्स से पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टडी की डिग्री का बहुत स्कोप है, बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। इस डिपार्टमेंट को कैसे रेट करते हैं आपके डिपार्टमेंट एज ए डिपार्टमेंट, ये कैसा है, इसकी फैकल्टी कैसी है? एज ए डिपार्टमेंट 10/10 बहुत अच्छा है। आप यहाँ आते हैं पढ़ने से ज़्यादा यहाँ आप सीखने के लिए आते हैं और यहाँ पे आपको असल मौका मिलता है कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखना है और आपने प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करना है और आपने लोगों को किस तरह फेस करना है। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ तो मैं जब इस डिपार्टमेंट में आया तो मैं आई थिंक मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्टेज पे जाके खुद को इंट्रोड्यूस भी करवा सकूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ।